اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ ابھی تک کیا کارروائی ہو چکی ہے اور کچھ اس کا پس منظر دینا بھی بڑا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام تک آپ کے توسط سے یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ سٹا شوگر کے اوپر اصل میں ہے کیا اور اس میں کس طرح سے پرائس اسپیکولیٹ ہوتی ہے۔ یہ گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو چینی کی قیمتوں کی بڑھنا ہے یا چینی کے جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں، یہ پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ شوگر پرائس ہمارے دور میں بڑھی، اس سے پہلے 4 سال پہلے بھی بڑھی تھی، اس سے پہلے بھی بڑھ گئی تھی، مشرف دور میں بھی بڑھی۔ اس وقت ایک بہت بڑا ٹی سی پی کا سکینڈل ہوا تھا، باہر سے امپورٹ ہوئی۔ سم ہاؤ شوگر کے معاملے میں کوئی ایسی اس کے اندر بات ہے، کوئی چاشنی ہے کہ اس میں زیادہ پرائسز بھی بڑھتی ہیں اور اس کے اندر سکینڈلز بھی زیادہ آتے ہیں۔ لیکن جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ سب سے پہلے بڑی ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ڈیٹیلڈ پروب کرانے کا فیصلہ کیا، جو کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں مختلف ایکشن تجویز کیے کہ شوگر انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر لٹیگیشن بھی کی، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک پاکستان کے مہنگے ترین وکلاء کے ذریعے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی کیے۔ حکومت پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو بھرپور طریقے سے اس کا دفاع نہ صرف کیا بلکہ کورٹس کی طرف سے بھی ایک پوری کلین چٹ ملی کہ یہ تمام کارروائی جو کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں جو فائنڈنگز آئی ہیں ان کے اوپر ہونا ضروری ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ اس کے مطابق ایف بی آر کی کارروائی ہوئی، کمپٹیشن کمیشن آف نے کام کیا، ایس ای سی پی نے کام کیا، نیب کو پبلک آفس ہولڈر سے متعلقہ چیزیں دی گئی اور ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ، کارپوریٹ فراڈ اور اس سے متعلقہ چیزیں دی گئی۔ اس وقت یہ بیک گراؤنڈ بتانا اور دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ایک بہت زیادہ بات کی گئی جی کہ جو چینی کی قیمت میں بڑھوتی ہے اس کے لیے صرف مل ذمہ دار نہیں ہے، اس میں مارکیٹ فورسز بھی ہیں۔ ہم نے بڑے تواتر سے مارکیٹ فورسز کا بھی جائزہ لیا۔ مارکیٹ فورسز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ مارکیٹ فورس ہے جو جائز کام کرتی ہے اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتی ہے، اور ایک مارکیٹ فورس وہ ہے جو ناجائز منافع خوری کرتی ہے، اور وہ جو مارکیٹ فورس ہے اس کے خلاف یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن لیا گیا ہے اس دفعہ، جس میں کچھ پارٹ قانون سازی کا ہے، رولز کے بنانے کا ہے، کچھ پارٹ اس کے اندر پینل ایکشن کا ہے، ان کے خلاف سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کا ہے، اس میں منی لانڈرنگ تک کے بڑے ہینیس اور سیریس اوفینسز شامل ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہے، اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے مل کے کام کیا۔ اب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طریقہ واردات۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پس منظر تھا، یہ جو سٹا مافیا، شوگر مافیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایف آئی اے نے آج سے کچھ دن پہلے لاہور سے اس کام کا آغاز کیا، بعد میں آپ نے رپورٹس میں دیکھا ہوگا کہ سملر کارروائی کراچی میں بھی کی گئی اور وہاں تو کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ لاہور میں جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اس میں جو یہ سٹے بازی میں لوگ ملوث تھے ان کے اوپر جب ایکشن کیا گیا تو وہاں سے جو ان کے فونز، کمپیوٹرز، لیجرز، کھاتے وہ برآمد کیے گئے، اور اس کا جب فورینزک انالیسس کیا تو اس میں بہت زیادہ انکشافات تھے، جس نے یہ تمام چیز انرتھ کر دی ہے کہ یہ اصل میں سٹا مافیا کام کیسے کرتا ہے۔ اور یہ سٹا مافیا کا جو کام ہے یہ بیسیکلی پرائس کو اسپیکولیشن کرتا ہے مصنوعی طور پہ۔ یہ کوئی چینی کی بوریوں کے اوپر بیٹھ کے کاروبار نہیں کرتے، یہ واٹس ایپ کے اوپر اور اس کے اوپر پرائس اسپیکولیٹ کرتے ہیں۔ 8-10 بڑے پلیئر ہیں پنجاب کے اندر جو پورے چینی کی مارکیٹ کو چلاتے ہیں اور وہ طے کرتے ہیں کہ قیمت کیا ہوگی۔ اب دیکھیے، یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی جو ہم نے ان سے ریکوریز کی ہیں اس میں ہر طرح کے کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے بھی لایا ہوں۔ یہ ان کی باقاعدہ پوری ڈائریکٹری ہے جس کے اندر انویسٹرز ہیں جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل ہے، جنہوں نے سٹے میں پیسے لگائے ہیں۔ یہ اتنا بڑا لیجر، یہ صرف ایک
شوگر جو سٹا پلیئر ہے بڑا اس کا ہے. اس طرح کے لاتعداد ڈاکومنٹس ان سے برآمد ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی جو ٹیلی فونز کی ڈیٹیل دیکھیے تو جو ان کے کیش بوائے ہیں جو کیش کے اندر سارا کام کرتے ہیں ان کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. لیجرز ہیں کہ کس کو کتنی قیمت پہ چینی اٹھائی اور بیچی گئی ہے, وہ ساری تفصیلیں موجود ہیں. اب دو چیزیں ہیں سمجھنے والی. ایک سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ طریقہ کرتے کیا ہیں. یہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ماجد ملک ہے, ایک مین سٹا پلیئر ہے, اس کے یہ فون کی واٹس ایپ چیٹ کی پرنٹ آؤٹس ہیں. یہ بھی آپ کے پاس میں ڈاکومنٹ آپ کو دے رہا ہوں. اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اس وقت یہ فروری اور مارچ کی چیٹ ہے. فروری اور مارچ کی چیٹ کے اندر وہ 8,000 8,500 سے جو 100 کلو چینی کا وہ ریٹ شروع ہوتا ہے. اور یہ اب اس کی اگر آپ دیکھتے جائیں تو اس کے اندر ہے دیکھیے کہ 9195 کا ریٹ چل رہا ہے. پھر وہی بیٹھ کے ڈیٹ کے حساب سے وہ دیتا ہے کہ انہوں نے آلریڈی طے کیا ہوا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب ماہ رمضان ہونا ہے تو اس کا ریٹ میں آج بیٹھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ آج اگر میں اس وقت 8800 روپے کی بیچ رہا ہوں بوری, تو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کی قیمت ہوگی 9460 روپے اپریل کے شروع میں. پھر میں اس کے بعد آگے جاتا ہوں کہ آپ کو کب چاہیے, مارچ میں ہوگی تو 9250 روپے ہے. پھر میں آپ کو یہ 30 اپریل کا کنفرم 9500 9600. اب یہ ہے اسپیکولیشن کرنا. چینی کی قیمت, چینی کی پیداوار 3 سے 4 ماہ میں پوری ہو جاتی ہے. نومبر میں کرشنگ شروع ہوتی ہے, فروری مارچ میں جا کے کرشنگ ختم ہو جاتی ہے. جو ان پٹ ہے چینی کو بنانے کے لیے اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کا 4 ماہ میں آ جاتا ہے. ایک پروڈکٹ تیار ہو گئی ہے, اس پروڈکٹ کی پرائس سٹیٹک رہنی چاہیے, ایک پرائس ہونی چاہیے. بہت زیادہ ویریشن آ سکتی ہے تو جو سٹاک کے اوپر خرچہ ہوتا ہے یعنی کہ سٹوریج کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے اس کی وجہ سے کوئی 1 روپے کا فرق آنا چاہیے. یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جو ان لینڈ بنتا ہے, اس کی ان پٹ بھی سیم ہے لیکن اس کی پرائس فلکچویٹ ہوتی ہے. اچھا, پرائس فلکچویٹ کون کرتے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو پرائس فلکچویٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ پرائس اکیلے فلکچویٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ میں صرف سٹا اپنے آپ میں بیٹھ کے نہیں کھیل سکتا. کیا میرے پاس اتنا کیش ہے کہ میں نے چینی اٹھا کے رکھ لی ہے؟ کیا ملک میں اتنے بڑے چینی کے گوڈاؤنز کہیں پہ ہیں؟ نہیں ہیں. یہ وہ فارورڈ سیل ہے جو اب قانون اس کو منع بھی کرتا ہے. لیکن یہی سٹے باز جو ہے یہ اپریل کا ریٹ بھی نکال رہا ہے, مئی کا ریٹ بھی نکال رہا ہے, جون کا ریٹ بھی نکال رہا ہے. اس نے طے کیا ہوا ہے, یہ پہلے کریڈٹ لائن لے کے آتا ہے کہ میرے پاس اتنے 100 ٹن یا اتنے 1000 ٹن کی کریڈٹ لائن ہے جس کو آنر کیا جائے گا پیچھے جس مل سے میں اٹھا رہا ہوں, اور میں اس کے مطابق ریٹ بناؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہاسٹیج ہیں 8-10 لوگوں کے. تو اس لیے ان کو بھی ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے اس کے بعد جو دوسرا اہم اس کا حصہ ہے وہ ہے کہ, اور یہ سارے ثبوت میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں اس کے جو ان کی چیزیں ان کی ریکوری ہوئی ہے. اچھا, دوسرا اس کا دیکھیں, یہ اب جو چینی کی پرائس ڈٹرمن کرنی ہے, چینی کی پرائس ڈٹرمن کبھی نہیں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں تو بہت زیادہ شور بھی مچایا جاتا ہے, بڑے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جی ایکس مل پرائس مقرر کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب انہی لوگوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے تو اس کی بیسس ایکس مل پرائس بنتی ہے. وہ ایکس مل پرائس راتوں رات مقرر ہو جاتی ہے اور وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کرنے کے لیے پورا تعاون بھی کیا جاتا ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کا مقرر کرنے کے لیے نہ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے. اصولی طور پہ تو سب کہتے ہیں جی کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن جب مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ لگائی جاتی ہے. اب جو ایف آئی اے کی کارروائیاں ہیں میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا چکا ہے.
ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے، اور یہ بالکل یہ جو واٹس ایپ کی چیٹس ہیں، یہ جو لیجرز ہیں سارے، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری انفارمیشن بالکل درست تھی کہ اس وقت جو چینی کی قیمت تھی اس کو فروری اور مارچ کی قیمت سے 20-25 سے 30% اضافہ کیا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بھی عام صارف میں زیادہ ہوتی ہے۔ چینی کی جو پیداوار ہے اس کا تقریباً 60% وہ تو انڈسٹریز یوز میں چلا جاتا ہے، 35 سے 40% ہے جو آپ کی عام صارف جو ہے کسٹمر ہے وہ گھروں میں استعمال کرتا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ساری اسپیکولیشن کی جاتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہ اطلاع تھی تو یہ ایکشن کرنا ناگزیر تھا، اگر ہم نہ کرتے تو ہم عوام کو اسی سٹا چینی مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے رمضان کے لیے، کیونکہ جی وہ تو سو کالڈ مارکیٹ فورسز تھی جی، ان کو تو آپ نہ چھیڑیں جی، وہ تو بڑا اپنا لیجیٹیمیٹ کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر جب کارروائی کی گئی ہے تو یہ ذرا یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو ہمیں الیکٹرانک شواہد کی جانچ پڑتال سے 40 سے زائد سٹا مافیا کے جو سرغنہ کے 16 واٹس ایپ گروپس وہ سارے انرتھ کیے جا چکے ہیں، ان سب کو ان کے سب کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی تفصیل میں آپ کو ان پیپرز میں دے رہا ہوں تمام ان گروپس کی۔ ان کے جو 40 سٹا باز تھے پنجاب میں، جن کے اکاؤنٹس کو سرچ کیا گیا ہے، ان کے بینکنگ اکاؤنٹس کو، بیکاز یہ کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ بینکوں کے تھرو ہی ہوتا ہے، تو ان میں سے 464 ذاتی بینک اکاؤنٹس میں، کسی کمپنی کے نام پہ نہیں، ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے، اس میں 106 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ٹریس ہوئی ہیں، اور اس وقت جو وہاں پہ پیسے جو فریز کیے گئے ہیں اکاؤنٹس میں، وہ 32 کروڑ کے قریب کی جو رقم ہے وہ فریز بھی کر دی گئی ہے ان اکاؤنٹس کے اندر ساری۔ سیکنڈلی جو ان کے انہی واٹس ایپ کے گروپ کے تھرو جو کچے کھاتے تھے، ان میں سے 392 خفیہ اور بے نامی اور تھرڈ پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلا ہے۔ 464 وہ تھے جو اپنے ناموں پہ تھے، 392 جو ہیں وہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں۔ یہ زیادہ تر ایسے اکاؤنٹس ہیں جو اپنے ہی ملازموں کے نام پہ، کوئی وہاں پہ دہاڑی دار ہے اس کا شناختی کارڈ لے لیا، کسی بینک والے کی ملی بھگت سے وہ اکاؤنٹ کھول لیا، وہ اکاؤنٹ صرف 3-4 ماہ چلایا گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں ٹرانزیکشن کر لی اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ ساری جو ہے، یہ جتنی ٹرانزیکشن ہے، اگر یہ لیجیٹیمیٹ بزنس ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سیلز ٹیکس ہوتا ہے، یہ سیلز ٹیکس کی بھی چوری ہے کہ جتنی اس کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ اور یہ سارے دیکھیں، جب ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ اب یہ ایک واٹس ایپ کا امیج ہے جس میں جب وہ کہتے ہیں کہ کہاں پیسے جمع کرانے، تو یہ شناختی کارڈ دیا جاتا ہے، ساتھ اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، جمع کرانے کے بعد اس کی رسید کی واٹس ایپ کی فوٹو کاپی بھی کی جاتی ہے، اس کے اندر ساری وہ موجود ہے۔ اب جو لاسٹ میں 2 چیزیں اور ہیں جو اب یہ ایکشن کیا گیا ہے، اب اس میں ایف آئی آرز بھی تقریباً میرے خیال 12 سے زائد ایف آئی اے جو ہے وہ رجسٹر کر چکی ہے، انویسٹیگیشن کا آغاز ہو گیا ہے، ان میں مختلف لوگوں کو بلایا بھی جا رہا ہے، اس میں کچھ ارسٹ بھی ہیں۔ یہی والا جو سسٹم ہے ایف آئی اے نے وہ کراچی میں بھی کیا ہے، وہاں بھی سٹے بازوں کو پکڑا ہے، ان کی بھی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان پرائسز کو قابو میں رکھا جا سکے۔ لیکن یہ صرف پینل ایکشنز کافی نہیں ہیں، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو ایکشنز بڑے ضروری ہیں، اور وفاق اور صوبوں کا اس میں ہم آہنگی سے کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس مد میں جو چیز کی گئی ہے وہ 3 بڑے اہم اقدام اٹھائے گئے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کا چینی کی قیمتوں کے اوپر بھی ایک اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے پہلے پنجاب میں پریونشن آف اسپیکولیشن ان اسینشیل کموڈیٹیز کا ایک قانون بنایا گیا ہے، وہ 25 مارچ سے نافذ العمل ہے۔ اس کے تحت جو بیسک اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کرانا، اسپیکولیشن کرنا مصنوعی طریقے سے، اس کی ہولڈنگ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ فارورڈ سیل ہے اور ڈیلیوری آرڈرز ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا ہے، اس میں ان کی مدت 15 دن پہ مقرر کی گئی ہے۔ تمام بروکرز کو رجسٹر کرانے کا بھی عمل ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کہیں رجسٹر ہونے چاہیے، ان کا کوئی
ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی کسی کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہوا میں واٹس ایپ کے گروپوں کے اوپر اربوں روپے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جس سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے. جو 5 بیسک کموڈیٹیز کو لسٹ کیا گیا ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ مزید بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو ایگزسٹنگ ہے اس میں چینی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، کوکنگ ایڈیبل آئل ہے اور چاول ہے. یہ وہ ہیں جن کی اسپیکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کی پرائس اسپیکولیشن جرم قرار دیا گیا ہے. سیکنڈلی جو پنجاب کا ایک قانون تھا، پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ، یہ پنجاب کا ایک پرانا قانون ہے، پنجاب فوڈ اسٹیف کنٹرول ایکٹ 1958 کا ہے. اس کے تحت جو اختیار تھا وہ کبھی ایڈمنسٹریٹیولی کسی کو نہیں دیا گیا تھا کہ جو خورد و نوش کی اشیاء ہیں ان کی مینجمنٹ کی جائے. تو اس کے لیے چینی کی حد تک ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، وہ بھی 25 مارچ کو جاری ہوا، جو اب نافذ العمل ہے، پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر 2021. اس کے تحت کمشنر جو ہے وہ رسپانسبل ہے along with all the ڈپٹی کمشنرز کہ جو شوگر کی سپلائی چین ہے اس کی مینجمنٹ ہے. تو اس میں یہ جو سٹے بازی والا کام ہے جو پہلے بڑے کھلے عام ہوتا تھا، اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. تو دونوں جو پینل ایکشن لیا جا رہا ہے، جو ماضی کی اسپیکولیشن کی پریکٹس تھی، اس کے لیے FIA کے ایکشن اور اپنی انویسٹیگیشن اور کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی. لیکن اس سارے کام کا عوام کو فوری ریلیف دلوانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے اس کے لیے قانون سازی کر کے اکوپ کر دیا گیا ہے حکومتی مشینری کو کہ وہ اب اس کے اوپر اقدام کر سکے. آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل ہو جائے گی اگر ہم ایکس مل پرائس ڈٹرمن نہیں کرتے. تو حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے ایکس مل پرائس مقرر کرنے کے پیرامیٹرز مقرر کر کے صوبائی حکومتوں کو ایک ڈائریکٹیو بھی جاری کر دیا ہے. اس کے اوپر صوبائی حکومتیں جو ہیں، جس طرح اسپیشلی پنجاب میں ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر رہی ہے، وہ نوٹیفائڈ پرائس ہوگی ایکس مل، اور جب وہ نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انتظامیہ کے لیے بھی نسبتاً نئی قانون سازی کے نتیجے میں آسان ہو جائے گا کہ وہ مینیج کر سکیں اس کی سپلائی کو مارکیٹ کے اندر، تاکہ کوئی شارٹیج پیدا نہ ہو اور رمضان سے پہلے ان بیسک کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. تو اب یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں جس کے تحت چینی جو ہے وہ آسانی اور بہتر سے مل سکے گی. اور جہاں تک سارے طریقہ واردات کا تعلق تھا وہ میں آپ کو پورے تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں. بہت آرام سے سوال کر لیں یار. میں نہیں، میں مطلب آپ جی چھوٹے بھائی بھی موجود تھے اور اس وقت جہانگیر خان ترین کی لائن فٹ تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہ ان کی رحم و کرم پہ وہاں پہ سبسڈی کی منظوری دی گئی تھی اور جہانگیر خان ترین تھی وہ چینی خریدی گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹے بعد جو تھرڈ پارٹی پہ آپ ایکشن لے رہے ہیں، جو مدر پارٹی ہے، ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ خسرو بختیار اور آٹا چینی میں وہی ملوث تھے اور جہانگیر خان ترین وہ بھی اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف کیا ایکشن کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے اس میں کچھ چیزیں تو فیکچول ہیں، باقی تو جذباتی سی ہیں، تو میں فیکچول پہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جو شوگر کمیشن کی جو یہ رپورٹ ہے اس کے اندر یہ جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ سوال فیکچول کر رہے ہیں، یہ اسی شوگر کمیشن رپورٹ کی ہی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں. اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہی جو سبسڈی ہے، چاہے وہ ہمارے دور میں دی گئی تھی یا ماضی کے 4 سالوں کے میں دی گئی تھی، ان تمام کا احاطہ کیا گیا اور اس میں باقاعدہ ڈٹرمن کر دیا گیا کہ کہاں کہاں رولز کی وائلیشن ہوئی. وہ رپورٹ جب سبمٹ ہوئی تو جو شوگر سبسڈی سے متعلقہ معاملہ تھا، جس میں تمام گروپس شامل ہیں، اس میں کچھ حکومتی لوگ بھی آتے ہیں، شوگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے، اس میں انڈسٹریز منسٹری آتی ہے، پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ تمام چیزیں جو تھی وہ نیب کو تفویض کر دی گئی تھی کہ چونکہ اس میں پبلک آفس ہولڈر ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کا عنصر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن ہے، تو اس لیے وہ تمام جو کیسز تھے وہ نیب کو دے دیے گئے. نیب نے اس میں انکوائری اتھرائز کر کے، میرا خیال ہے شاید پنڈی ریجن میں عرفان منگی صاحب کو اس کے اوپر مقرر کیا،
اور اس کی تفتیش وہ جاری ہے. وہ ہے سبسڈی سے متعلقہ معاملہ. جو چیزیں ایف آئی اے کو تفویض کی گئی تھی وہ تھی منی لانڈرنگ اور کارپوریٹ فراڈ سے متعلقہ چیزیں. وہ کوئی 4-5 کیسز تھے جن میں سے میرا خیال ہے 3 یا 4 افراد یا 5 ہو چکی ہیں اور ابھی 2 انکوائریز ابھی اور چل رہی ہیں. تو یہ وہ تو پینل ایکشن تھے اور جو باقی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی. سر ہیں اور شوگر پرائسز کے ساتھ ساتھ شوگر کی اویلیبلٹی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ جتنے بڑے پلیئرز ہیں اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو اس وقت بلوں سے چینی یقینی طور پر وہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے. کیا حکومت خود اٹھا کے یہ سپلائی چین کو مینٹین کرے گی؟ اور دوسرا آپ نے ایکس مل پرائس کی بات کی, اگر مقرر کرتے ہیں پنجاب تو آپ کے پاس ہے, سندھ حکومت کوآپریٹ نہیں کر. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے, دیکھیے وہ کوئی لیجیٹمیٹ وہ والے بروکرز نہیں تھے جو کہ مارکیٹ سے مل سے چینی لا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. یہ تو اسپیکولیٹرز ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے. میں چونکہ ہمارے ملک میں فائلوں کا بہت کام ہوتا ہے پلاٹوں کا, تو یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ وہ اوپن فائلز تھی اور ان کو آپ واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہی آگے بیچے جا رہے تھے کہ آپ نے 100 روپے کی چیز لی, میں نے آپ کو 105 کی بیچ دی, آپ نے ان کو 110 کی. وہ چیز ادھر ہی پڑی ہوئی ہے, وہ کہیں نہیں جا رہی. وہ بکتی آخر جب ان بھائی صاحب کے پاس پہنچی تو وہ 150 کی ہو چکی تھی اور وہ ایک اسپیکولیٹو اس کے اوپر پرائس تھی. اس کا سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سپلائی لائن کو انشور کرنے کے لیے اور اس پورے نظام کو کسی ایک قاعدے میں لانے کے لیے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر, یہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا کیونکہ اب یہ شوگر جو کین کمشنر ہے وہ اب ایکچولی شوگر کمشنر بن چکا ہے. اس نے پوری سپلائی چین مینیج کرنی ہے. آلریڈی جو بروکرز ہیں انہوں نے رجسٹر کرانا شروع کر دیا ہے. کل کا شاید اس میں لیٹسٹ جو تھا وہ 100 سے زائد جو بڑے میجر بروکرز تھے وہ آلریڈی رجسٹر اس قانون کے تحت کین کمشنر سے کرا چکے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنا بزنس رجسٹر کرا لیا ہے, ملوں کا سارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جو پورا ایک سسٹم تمام ملز کے اندر لگا رہے ہیں جس کے اندر یہ باقاعدہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اس کو کہتے ہیں. وہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ انٹرنیشنل بڈنگ کے بعد وہ لایا گیا ہے اور وہ بھی انسٹال ہو جائے گا, رمضان کے بعد انسٹال ہوگا. اور اس سے بھی بڑی فعالیت اس کی آئے گی کہ پھر آف دا بک چینی بیچنا بڑا مشکل ہو جائے گی. لیکن سپلائی چین مینیج کرنے کے لیے اور پرائسز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک تو جو اب اکوپ کر دیا گیا ہے آپ کی حکومتی انتظامیہ کو کہ وہ چینی کی ترسیل میں معاونت کر سکتی ہے اور اگر کوئی روکنا چاہے گا تو اس سے چینی لے بھی سکتی ہے. سیکنڈلی جو ایکس مل پرائس جب ایک دفعہ ڈٹرمن کر دی, یہ حکومت کا اختیار ہے, وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر سکتی ہے. اور اس میں جو اس وقت ڈٹرمن کی جا رہی ہے اس میں بڑا لیٹیٹیوڈ دیا جا رہا ہے کہ اس میں جو پروفٹ ریشو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے. پھر جو ترسیل کے اوپر خرچہ آتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر کیٹر فور ہیں. تو اس کے بعد جب کیونکہ آج تک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ ایکس مل پرائس کبھی نامینیٹ ہی نہیں کہتا کہ اختیار گورنمنٹ کا تھا. جہاں تک سندھ کا تعلق رہ گیا ہے تو دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو فیڈرل آپ کی لا منسٹری ان کو اوپینین موجود ہے اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 2014 کا بھی ہے, 16 کا بھی ہے اور ابھی ریسنٹ بھی ہم نے لا منسٹری سے اوپینین لیا ہے. ایکس مل پرائس وفاق بھی مقرر کر سکتا ہے, صوبہ بھی کر سکتا ہے. ہم نے صوبوں کو لکھ دیا ہے, ہم نے ان کو ایک پیرامیٹر دے دیے ہیں. پنجاب پرائس مقرر کرنے جا رہا ہے, اگر سندھ نہیں کرے گا تو وفاقی حکومت ایکس مل پرائس مقرر کر دے گی. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر کوئی حکومت نہیں کرے گی صوبائی تو ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ کس کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا وہ شوگر مافیا کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یا عوام کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. سب جن کے پاس مائک باری باری کر لیں. شہزاد صاحب بڑے اچھے سٹیپس ہیں یہ, کم از کم جو ہے وہ پور لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑے اچھے سٹیپس ہیں. سوال یہ ہے کہ عمومی ایک رائے ہے, خاص طور پر اپوزیشن بڑا شور میں چاہتی ہے کہ جس چیز پر ایکشن لے لیا جائے نا وہ اور اس کی پرائز جو ہے وہ پھر اوپر سے اوپر ہی جاتی ہے. کیا آپ کوئی پریڈکٹ کر سکتی ہیں کہ رمضان میں یا رمضان کے بعد ایک تو آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی کس کی پرائز جو ہے وہ ہوگی, نمبر 1. اور نمبر 2 آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہے, سب سے بڑا مگرمچھ کون؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو پرائس پریڈکٹ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ایکس مل پرائس مقرر کر دی جاتی ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں میکسیمم کر دی جانی چاہیے اور ہو بھی جائے گی انشاءاللہ,
وہی پرائس ہوگی، کیونکہ اب یہ جو 2 میں نے آپ کو لاس بتا دیے ہیں، اس کے بعد تو اگر وہ پرائس وہ مقرر نہیں ہے تو پھر وہ کین کمشنر ذمہ دار ہوگا، پھر تو ساری ذمہ داری اس کی ہے کہ اگر اس سے مہنگی کوئی بندہ چینی بیچ رہا ہے تو پھر اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے کہ آپ مقرر کردہ نرخ سے زیادہ چینی بیچ رہے ہیں۔ اور بائی دا وے اگر کوئی مارکیٹ میں شارٹیج کا اندیا ہے تو اس کے لیے بھی کل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ECC نے 5 لاکھ چینی اور درآمد کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جو آج کیبنٹ میں پیش ہو کے اگر منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو پاس ایکسٹرا چینی بھی آ جائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس 5.5 ملین میٹرک ٹن جو ہوتی ہے وہ ہماری کھپت ہے چینی کی، اور اس کے قریب ہماری پیداوار تھی اس سال کی۔ تو جو بھی اگر شارٹیج ہو سکتی ہے اس کے لیے 5 لاکھ ملین میٹرک ٹن کی پہلے ہی ہم آرڈر کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے سال کے لیے سے پہلے وافر چینی ملک کے اندر موجود ہے۔ پرائس جب مقرر کر دی جائے گی تو اسی پرائس پہ بکے گی، اور بیچ کے یہ جو پلیئرز تھے جو کہ اسپیکولیشن کرتے تھے اور جس میں تمام لوگ ملوث تھے، ان کا جب کلا کما ہو جاتا ہے تو یہ پھر آسانی سے یہ پرائس اسٹیٹک رہے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 2 قانون بنا دیے گئے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ جو 2 قانون بنائے ہیں وہ تو آپ نے بنائے ہیں 25 مارچ سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپریل کے پچھلے ماہ سے جو ہے فروری اور مارچ میں ان کی طرف سے اسپیکولیشن کر کے ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر قانون سازی 25 مارچ کو ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اخلاقی جرم تو ہو سکتا ہے، قانونی جرم نہیں ہو سکتا، اس کو تھوڑا سا کر دیں۔ اور دوسرا یہ جو 5 لاکھ ٹن چینی منگوائی گئی ہے، کیا یہ آپ کو پتہ تھا کہ اب جو آگے چینی کی شارٹیج ہوگی اس لیے منگوائی گئی ہے کیونکہ آپ نے کوئی رپورٹ تو دی ہوگی؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 مارچ کو آیا تو اس کا ابھی جو اسپیکولیشن ہے یہ تو ایک الگ جرم ہے۔ جو FIRs کٹی ہیں سٹے والوں کے اوپر، ان کے اوپر اس قانون کا کوئی دفعہ نہیں لگایا گیا، اور وہ اخلاقی جرم نہیں ہے۔ اس میں 420 ہے، 407 ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے، وہ اخلاقی نہیں ہے بھائی، بڑے سخت جرم ہیں۔ اگر آپ کے بھی اکاؤنٹ میں کوئی گمنام سپاہی پیسے ڈال جاتا ہے تو پریشان ہونے کی بات ہے، کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو وہ اخلاقی جرائم نہیں ہیں، وہ پیسے کے لین دین کے اور وہ والے قوانین ہیں جو آلریڈی آپ کے ایگزسٹنگ کرمنل اوفینسز تھے۔ اور تیسرا آپ دوسرا آپ نے سوال کیا تھا جو جی چینی منگوانے کا، دیکھیں چینی منگوانے کا اس لیے کہ چونکہ یہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے صوبائی فوڈ کا محکمہ اور انڈسٹریز کا یہ پریڈکشن بھیجتی ہے، ہماری ایک وفاق میں اس کے اوپر کوآرڈینیشن ہوتی ہے تمام صوبوں کی، اور وہ پھر پیداوار کے مطابق دیکھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق۔ تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کچھ تھوڑا سا ایک بڑا چھوٹا سا ڈفرنس ہے ہماری ڈیمانڈ کے اور پیداوار کے بیچ میں، اس کو کیٹرفا کرنے کے لیے کہیں مارکیٹ میں وہ چیز ختم نہ کرے، تو آلریڈی چونکہ اس وقت انڈیا سے بھی کرشنگ ہو چکی ہے تو وہاں سے چینی جو ہے وہ سستے داموں مل سکتی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ کو کہیں سے سستے دام چینی مل رہی ہے جو کہ 20-25% پاکستان کی چینی سے سستی بھی ہے، تو اس کو درآمد کر لینا میرا خیال ہے اس وقت یہ ایک اچھا اکنامک فیصلہ ہوگا کہ کل اگر کرائسس پیدا تو یہ مسئلہ نہ آئے۔ لیکن اگر آپ کے ملک میں چینی بچ بھی جاتی ہے تو ہمیشہ وہ آپ کا لیفٹ اوور سٹاک جو ہے وہ اگلے سال استعمال ہو جاتا ہے، اور آپ کچھ اسٹریٹجک ریزروز ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہتر اس کا اثر ہوگا مارکیٹ پہ۔ سر وہ مائک بتائیے گا کہ مریم نواز کے حوالے سے کچھ وفاقی جو مشیر اور وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی اب خاموشی سے اپیل NRO کی کوشش کر رہی ہے، اور ڈاکٹر عدنان کی جو پاکستان آمد ہے وہ بھی کوئی نئی بیماری اور نیا بیانیہ لے کر آئی ہے۔ جی وہ پتہ نہیں، میں آئی ہوپ کہ وہ غلط خبر تھی، کل رات کو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ان کی بھی کوئی پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں مریم صاحبہ کی۔ آئی تھنک وہ غلط خبر ہے یا کوئی فیک نیوز تھی، لیکن ڈاکٹر عدنان کی واپسی جو ہے وہ اس کو بہت سارے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ NRO کی کوشش تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ ایک وہ آپ کو نیب کی 36-34 شکیں والی NRO والی بات یاد ہوگی، تو وہ تو کوشش جاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ NRO دینا کس نے، ہم تو NRO دینے کو تیار نہیں ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو یہیں طے کرنے پڑیں گے۔ تو باقی ان کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ بھی بڑی ذومعنی ہے کہ شاید کیوں خاموش ہو گئے، جس کے پیچھے میں کل بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ایک تو خاموشی کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ نے جس اپنی میں سمجھتا ہوں ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے
ایک پی ڈی ایم کا ستیہ ناش کیا ہے پورے کا، اس کی وجہ سے شاید نون لیگ کے اندر جو باقی لیڈرشپ ہے انہوں نے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا ہو، جو کہ ان کو کرنا بھی چاہیے، ان کا جمہوری حق ہے، کیونکہ اناڑی کے ہاتھ میں جب گاڑی آ جاتی ہے تو پھر اس کا تو ستیہ ناش ہی ہوتا ہے۔ دو سوال، ایک سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کہ 8 سے 10 بڑے کھلاڑی اس سال حکومت کی ٹیم کے کپتان وزیر اعظم ہے، لازمی بات ہے کہ ان 8 سے 10 جو کھلاڑی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کپتان تو ضرور ہوگا، کیا اس کپتان کا نام لینا آپ پسند کروائیں گے؟ دوسرا یہ کہ این آر او ڈیفینیٹلی شریک ہے، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب کو بھی کیا چینی اسکینڈل کے اندر کوئی این آر او دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اگر اس گروہ کا سب سے مجھ سے کسی ایک سرغنے کا نام پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اس سرغنے کا نام ہے پیسہ۔ انہوں نے پیسہ کمانا ہے، یہ تو اسپیکولیٹرز ہیں نا، یہ کوئی ایک منظم اس طرح سے گروہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مافیا کا ڈان بیٹھا ہوا ہے، پیسہ ہے، پیسہ ان کا انٹرسٹ ہے، وہ جو بڑا پلیئر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انڈسٹری مل بڑی کھڑی ہوئی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، سپورٹ اس طرح سے کر رہی ہے کہ اگر آپ اس وقت اگر 10 ٹن یا 10,000 ٹن کی کاروبار کر رہے ہیں تو دیکھنے کی تو بات یہ نا، آپ تو سارا زبانی کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس فزیکل چینی تو نہیں ہے، وہ پیچھے چینی آتی کہاں سے ہے، کس مل کی ہوتی ہے جو اس کو انیبل کرتی ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ اگر یہ بات میرے جیسے کم پڑھے لکھے انسان کو پتہ لگ سکتی ہے کہ اسپیکولیشن کیسے ہو رہی ہے، سٹا کیسے ہو رہا ہے، تو جو اس میں بنانے والے ہیں تو ان کو بھی ان کے علم میں بھی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو 10 کا گروہ ہے یا 10 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں، یہ آئسولیشن میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ مل کے کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے جو انڈسٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ کام ہوتا ہے، بیکاز ایونچولی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے تو چینی ایک قیمت میں بنا کے رکھ لی، اب جتنے عرصہ ان کے پاس پڑی رہتی ہے اور جس طرح سے آہستہ آہستہ وہ ریلیز کرتے ہیں، وہ بھی اس بازار کی قیمت کے تحت ریلیز کرتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی مینوفیکچرنگ کاسٹ تو بڑی تھوڑی محدود سی ہوتی ہے۔ اب شوگر کمیشن میں ایک فگر تھا جو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 5.5 ملین میٹرک ٹن آپ کی چینی ہے، 1 روپیہ چینی کی قیمت میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے 5.5 ارب روپے کا منافع۔ تو اگر چینی کی قیمت مینوفیکچرنگ کاسٹ سے 20 روپے اوپر جاتی ہے یا 30 روپے اوپر جاتی ہے، جو کہ گئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کرا لیں کہ وہ بنانے والے کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا۔ ایک تو وہ چیز ہوگی۔ دوسرا، آپ نے جو ترین صاحب کے این آر او کی بات کی، دیکھیے کبھی کسی ماضی کی حکومت میں نہیں ہوا کہ اپنے ہی، بے شک چاہے وہ جماعت کے لوگ ہوں یا ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، عمران خان صاحب کا جو وعدہ ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس کے لیے چاہے ان کے کوئی کتنے قریب ہی کیوں نہ ہو، جب شوگر انکوائری کمیشن کا کام کا آغاز ہوا، جو اس کی رپورٹ آئی وہ پبلک کی گئی، چاہے پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ تھی وہ پبلک کی گئی، جتنی یہ رپورٹس، جتنی بھی انکوائریز کرائی گئی۔ آج سے پہلے کب ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، 10 سال کیس چلتا ہے، پھر بھی جا کے حکومتیں پبلک نہیں کرتی۔ ہم تو بے شک اس میں کسی ہمارے بھی بندے کا نام آیا ہے، ہم نے اس رپورٹ کو پبلک کیا، اور نہ صرف پبلک کیا بلکہ اس پبلک کرنے کے بعد جو ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ تمام ایکشنز بھی ایز پر لا لیے گئے ہیں اور لیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر جو ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، ان کا بھی میں نے دیکھا تھا، کل ورژن آیا تھا۔ اب ان ایف آئی آرز کے اوپر ٹھیک ہے، ان کا ورژن ہے، ایف آئی آر از انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد چلان داخل ہوتا ہے۔ اگر جب چلان داخل ہوتا ہے اور ان کو گنہگار قرار دیا جاتا ہے چلان میں، تو وہ انویسٹیگیٹر کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر عدالت نے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے۔ لیکن یہ پورا پروسیس ایز پر لا چلے گا، نہ ہی کوئی فیورٹ ہے اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ آخری سوال کر رہے ہیں۔ نواز کا سوال ہوا تھا تو بات این آر او کی جانب سے چل نکلی، تو آپ نے کہا کہ این آر او ہم تو نہیں دے رہے ہیں، ہم نہیں دیتے، تو آپ اتنے باخبر ہیں، کتنا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، ڈیٹا بھی اندر سے آ جاتے ہیں، زیادہ نہ گھومتے، صرف یہ بتا دیں کہ یہ این آر او دیتا کون ہے ان سٹے بازوں کو، ان مافیاز کو، پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کو، زیادہ نہ ان کی ضمانتیں دے جاتے ہیں، اداروں کو تنیاں بھی لگاتے ہیں، تو آپ ادا تو ہیں، تو بتا دیں کہ این آر او دیتا کون ہے تاکہ بندہ پاکستان کے عوام کو مانگے۔ سر دیکھیں، این آر او ان کو ملتا ہے آپ سے اور مجھ سے، آپ سے اور مجھ سے اس لیے ملتا ہے کہ ہمارا ٹرسٹ نظام کے اوپر بہت کمزور ہے، کیونکہ آخر میں اس نے گزرنا تو آپ کے عدالتی نظام سے ہے۔
اب کل ہی میں دیکھ رہا تھا سندھ کے ایک آنریبل جج صاحب کے اوپر جو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے, یہ ججز کو, پروسیکیوٹرز کو, اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. یہ جن صاحبہ کا آپ نام لے رہے تھے کہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تحقیقاتی ادارہ بلاتا ہے, طلب کرتا ہے, اور آپ 600 لوگوں کا جتھا لے کے, وٹے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے NRO ملتا ہے. جب آپ اور میں سوال کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے آپ اور ہم شہری ہیں نا اس ملک کے, اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, تو جب آپ اس ملک کے کسی ادارے پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں. آپ جب تحقیقاتی ادارہ ہے, اگر آپ کو اس سے کوئی بھی اعتراض ہے, تحقیق سے, اس کی کوئی تفتیش سے اعتراض ہے, تو آپ عدالت. پاکستان میں تو عدالتی نظام موجود ہے, وہ زیادہ فیور کرتا ہے ایکیوز پرسن کی, جو کہ قانون میں ہونا بھی چاہیے, تو اس کو وہاں جانا چاہیے. یہ تو پھر یہی ہو جائے گا کہ طاقتور کا انصاف ہوگا, غریب آدمی رگڑا جائے گا, طاقتور کا تو نہیں ہوگا. تو اپنے سارے ابہام نکال دیں, NRO آپ اور میں دیتے ہیں, اور کوئی نہیں دیتا. دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے کہ چینی کی آپ نے بات کی, مل مالکان نے تو عوام کی جیبوں میں ڈاکہ ڈال دیا, لیکن مل مالکان تو کسانوں کی جیبوں میں بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اس وقت 9 بڑی شوگر ملیں پنجاب کی, جس میں آپ کی طریقے صاحب کے رہنما ہمایوں اختر, ہارون اختر اور خسرو مختار کے بھائی اور سلمان شہباز کی ملیں شامل ہیں. 10 ارب روپیہ انہوں نے اس سال کا کسانوں کا نہیں دیا. ان پر بھی مقدمات درج کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ دوسرا, آپ نے کہا کہ جتنی بھی رپورٹس ہوئی ابھی تک کمیشنز کی, وہ پبلک کی گئی ہے. براڈ شیٹ کی رپورٹ کب پبلک کریں گے, اور اگر اس میں احتساب کے اور داخلہ کے کسی بندے کا نام آتا ہے تو اخلاقی طور پر از خود وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں گے؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آج براڈ شیٹ کی رپورٹ آ رہی ہے, اور اس شہر میں کچھ کسی کو اسے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن یہاں پہ وہ شہر کے اس طرف نہ کچھ جاہل سے لوگ رہتے ہیں. میں ان کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ براڈ شیٹ جب نیب کے ساتھ معاہدہ ہوا تو میں یونیورسٹی میں لاء پڑھ رہا تھا. جس وقت وہ معاہدہ تنسیخ ہوا تو اس وقت بھی میں قانون پڑھ رہا تھا. پھر تنسیخ ہونے کے بعد جتنا عرصہ میں نیب میں رہا, براڈ شیٹ کا کبھی بھی کیس شروع نہیں ہوا. اور میں جب نیب سے ریزائن کر کے چلا گیا, اس کے 6 ماہ بعد براڈ شیٹ کی پہلی آربیٹریشن شروع ہوئی تھی. تو پہلی تو یہ چیز واضح کر لیں کہ آپ کا جو ہے کہ احتساب اور داخلہ کے کسی بندے کو الگ ہو جانا چاہیے گا, تو آئی ووڈ سے کہ ٹرائی اگین. ابھی اس معاملے سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. براڈ شیٹ کی جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ آج کیبنٹ میں پیش کی جا رہی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے, کیبنٹ نے بنائی تھی, اس کے سامنے پیش کی جانی ہے. اگر آج کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو پبلک کیا جانا ہے تو آج بھی پبلک ہو سکتی ہے, یا جب بھی وہ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ سوابدید وفاقی حکومت کی ہے. دوسرا جو آپ کا تھا شوگر ملوں والا اور وہ ڈاکہ مارنے والا, اس کو جی کسانوں والا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. جب یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ بیک لاگ تھا. وہ کین کمشنر کو آتھرائز کیا گیا, تمام کسانوں کی پیمنٹس ان کو واپس کلیئر کیا گیا, پچھلا سارا بیک لاگ کلیئر کیا گیا. اس سال کا بھی جو اس وقت پیمنٹس باقی ہیں وہ بھی کین کمشنر کو آلریڈی چیف منسٹر پنجاب انسٹرکشنز جاری کر چکے ہیں کہ سختی سے نپٹا جائے. جن لوگوں کے بھی نہیں ہیں ان کو ایک موقع دیا جائے, اور اگر وہ ودن ڈیز کسانوں کی ادائیگیاں نہیں کرتے ہیں تو FIR ہوگی, چاہے اس کا تعلق انصاف کی جماعت سے ہو یا نون سے ہو یا PP سے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے پہلے بھی FIRs کی ہیں, دوبارہ بھی FIR کریں گے. بلکہ ہم اس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو گنا اچھا ہے, جس کی پیداوار اچھی ہے اور اس میں سے ریکوری ریشو زیادہ ہے, وہاں کسانوں کو پریمیم ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی آلریڈی میرے نالج میں ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا چونکہ سبجیکٹ ہے تو وہ آلریڈی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں, اور ملوں کے اندر شاید لیبس قائم کی جائیں گی تاکہ وہ سوکروز کنٹینٹ کے مطابق ان کی ادائیگیاں کی جا سکے. تو یہ بھی پائپ لائن میں ہے. جی آخری سوال. یہ بتائیے گا کہ ابھی مریم نواز جو ہے وہ پیشی تھی, اور تاثر یہ کیا کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ سب جو ہے کانفرنس کی صورت میں جائیں گے, اس کے بعد ان کی پیشی جو ہے ملتوی ہوگی, نیب نے جو ہے وہ پوری ملتوی کر دی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ ہے کیا یہ تاثر جانا چاہیے عوام کو کہ ایک عام آدمی کی جو ہے اس کو پکڑا جائے گا, جبکہ نیکسٹ جو ہے اگر پیشی پہ ان کو طلب کیا جاتا ہے اور دوبارہ سے ایسی ہے سچویشن پیدا ہوگی تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک, کوئی بھی ادارہ الگ سے رہ کے کام نہیں کر سکتا, باقی اداروں کو بھی اس کی معاونت کرنی چاہیے. نیب نے اگر یہ سمجھا کہ کرونا کی وجہ سے یا نقص امن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر ان کی پیشی کو ڈیلے کیا گیا ہے تو وہ تو چلے ان کا اپنا فیصلہ تھا,
لیکن آپ کا کنسرن بالکل درست ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک طاقتور شخص جو انفلوئنشل ہے وہ تو احتساب کی دسترس سے باہر ہوگا، لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کو قانون بڑا سختی سے نبڑے گا۔ یہ بہت غلط تاثر ہے، یہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ اگر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل جماعت کا سربراہ بھی کہتی ہیں تو ان کے اوپر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن اخلاقی ذمہ داریوں کے برعکس جو قانون ہے، جو تحقیقاتی ادارہ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بالکل زائل کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ان کی انویسٹیگیشن جس طرح سے باقی لوگوں کی ہوتی ہے ان کی بھی انویسٹیگیشن اس طرح سے ہونی چاہیے۔ اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے ایک نہیں دیا لیکن وہ پھر بھی باہر چلے گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو بھی اگر آپ کی حکومت تو نہیں دیتی تو پھر بھی اگر وہ باہر چلی گئی تو اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ پھر تو جہاز میں سیڑھی لگائیں گے میرے بھائی۔ اگر یاد کریں تو جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو ان کے جانے کے لیے میں صرف آپ کو ریکارڈ کے لیے 2 چیزیں یاد کرا دیتا ہوں۔ نواز شریف کو جانے کے لیے وفاقی کابینہ نے جو ECL سے نکالنے کا حکم دیا تھا اس میں ایک شرط بھی تھی، لیکن یہ کورٹ چلے گئے اور پھر کورٹ نے وہ شرط ختم کر دی اور انڈر ٹیکنگ کے اوپر یہ باہر گئے۔ لیکن اب یہ ماضی کے کنڈکٹ کے اوپر اس وقت کوئی کورٹ ہی ان کو اجازت دے دے تو دے دے، حکومت کا تو مجھے ان کے کنڈکٹ دیکھ کے نہیں لگتا، لیکن ان کو بھی ECL کے لیے بھی اپلائی کرنا پڑے گا، ECL سے نکلنے کے لیے۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی۔ تھینک یو ویری مچ۔